السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ایل ٹی ٹی وی۔ دوستو ایل ٹی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کی کچھ ایسی آبادیوں کے بارے میں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جانی ایسے واقعات کے بارے میں جو زمانے ماضی میں گزر چکے ہیں۔ یہ چند ایسے واقعات ہیں جنہیں اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی بلایا نہیں جا سکا۔ اس ویڈیو میں دیکھیں ماضی کی کچھ ایسی شخصیات جنہوں نے کمال کی پروڈکشنز کی اور وہ زمانہ حاضر میں پوری ہو کر رہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شاید یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ 10 اپریل 1912 کو ایک ایسا واقعہ ہوگا جو سب کو اداس کر جائے گا۔ مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک جو ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا۔ اس جہاز کو جتنی شان و شوکت کے ساتھ بنایا گیا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ جہاز اتنے بڑے حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ اس جہاز کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جو کتابوں اور ناول کا حصہ بن گیا۔ یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ بہت سے لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تقریباً 1500 افراد اس حادثے میں موت کا شکار ہو گئے۔ اس جہاز کو بنانے کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کیا گیا جو آج کے تقریباً 14 کروڑ پاؤنڈز کے برابر ہے۔ اس جہاز کو بنانے والے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جہاز کے ڈوبنے سے پہلے تقریباً 14 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب ہو بہو ٹائٹینک کے بارے میں پریڈکشن کرتی ہے۔ اس کتاب میں 14 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جہاز حادثے کا شکار ہو جائے گا اور ڈوب جائے گا۔ اس کتاب کو لکھنے والے شخص کا نام مورگن روبرٹسن تھا اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا، یہ جہاز ڈوب گیا۔ 13 ستمبر 1959 کو بھی ایک بہت انوکھا واقعہ پیش آیا۔ رشیا کی طرف خلا میں ایک راکٹ چھوڑا گیا جو حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ راکٹ حادثے کا شکار ہو گیا اور تمام کرو ممبرز کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ حادثہ بہت خطرناک تھا اور سب لوگ مارے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ امریکہ نے 3 سائنسدانوں کو راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا۔ نیل آرمسٹرانگ انہی کرو ممبرز میں شامل تھا۔ نیل آرمسٹرانگ وہ سائنسدان تھا جسے چاند پر جانے کے حوالے سے سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اپولو 11 اسی راکٹ کا نام تھا جس میں نیل آرمسٹرانگ سوار تھا۔ مشن کے مطابق ان سائنسدانوں کو چاند پر جانا تھا اور مختلف قسم کے تجربات کرنے تھے۔ ان تینوں سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے چاند پر کامیاب تجربات کیے اور تقریباً 3 کلو کے قریب چاند کی مٹی زمین پر بھی لے کر آئے۔ یہ تجربہ اتنا زیادہ کامیاب رہا کہ تمام کرو ممبرز بحفاظت زمین پر پہنچ گئے اور انہوں نے سمندر پر آرام سے لینڈ کیا۔ کچھ تجزیہ نگار اور عام لوگوں کے مطابق یہ چاند پر جانا صرف ایک ڈرامہ تھا، یعنی کچھ لوگوں کے مطابق انسان نے کبھی چاند پر قدم ہی نہیں رکھا تھا، لیکن چند سائنسدانوں اور ناسا کے مطابق انسان نے واقعی چاند پر قدم رکھا تھا۔ لیکن شاید آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اپولو 11 کے بارے میں بھی ایک پریڈکشن کی گئی تھی۔ اس شخص کا نام جولز ورنے تھا۔ اس شخص نے پریڈکشن کی تھی کہ روس کا پہلا جہاز ہوا میں مکمل طور پر کریش ہو جائے گا۔ اس کی دوسری پریڈکشن کے مطابق کامیابی سے اپولو 11 چاند پر چلا جائے گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب 100 سال پہلے لکھ دی گئی تھی۔ اب ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک اور عظیم سائنسدان کے بارے میں جس کا نام نکولا ٹیسلا تھا۔ یہ سائنسدان 1856 سے لے کر 1943 تک زندہ رہا۔ اس سائنسدان کو عظیم موجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس سائنسدان نے بجلی پیدا کی تھی، یعنی اس شخص نے اے سی کرنٹ کو ایجاد کیا تھا۔ اس شخص کی ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص وقت سے 200 سال آگے تک چل رہا تھا۔ نکولا ٹیسلا کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ ڈرائیونگ کے بغیر گاڑیاں چلایا کریں گے، یعنی گاڑیاں خود بخود ڈرائیونگ کیا کریں گی اور آدمی آرام سے سفر کیا کریں گے۔ وقتی طور پر اس وقت کے سائنسدانوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا، لیکن حقیقت میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس شخص کی حیران کن ایجاد میں ٹیسلا ٹربائن بھی شامل ہے۔ ٹیسلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ وائی فائی کے سگنلز کے ذریعے دنیا کے ہر کونے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اس کی یہ پریڈکشن بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی اور اس کی پریڈکشن نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دی۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔